بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، جیت کیسے یقینی بنانی ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کیا ہے، کیونکہ ٹارگٹ سب کا پنجاب ہے۔ کیونکہ جس کو پنجاب کی حکومت مل جاتی ہے، جو پنجاب میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہی پھر مرکز کا بھی سلطان ہوتا ہے، سکندر ہوتا ہے۔ اب حکومت نے کیا یہ ہے، قصہ مختصر، کہ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں نون لیگ کے اور اتحادیوں کے، ان کو جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے زیادہ پیسہ جاری کیا گیا، وہ پنجاب کے ایم این ایز کو جاری کیا گیا۔ تقریباً کوئی 26 ارب اور 35 کروڑ روپے صرف پنجاب کو جاری ہوئے ہیں، اراکین پارلیمنٹ کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں۔ یہ وزیر اعظم کا ایک پروگرام ہے، جو خصوصی پروگرام جس کو ہم اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں یا SDGs کہتے ہیں، یہ اس کا پروگرام ہے۔ اور اس پروگرام کے تحت وزیر اعظم نے یہ پیسے جو ہیں وہ جاری کیے۔ اب جو سندھ ہے، بلوچستان ہے اور یا خیبر پختونخوا ہے، تقریباً ان کو 22.5 ارب روپے جاری ہوئے۔ یہ 3 صوبوں کی رقم 20.5 ارب، اور صرف پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں ان کی رقم 26 ارب 35 کروڑ روپے۔ اب جو سندھ کے ایم این ایز ہیں ان کو ملیں گے ترقیاتی فنڈز کے لیے 9 ارب اور 23 کروڑ روپے، اور بلوچستان کے جو ایم این ایز ہیں ان کو جو ہے وہ 2 ارب 58 کروڑ، اور خیبر پختونخوا کے لیے جو ہے وہ 8 ارب 96 کروڑ روپے۔ سندھ کو جو گزشتہ ماہ کے دوران 15 ارب روپے سیلاب سے ریکوری کے لیے، بحالی کے لیے جاری کیے گئے تھے، وہ اس سے الگ ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ اس حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے، یعنی کہ 8 یا 9 اگست کو، مزید پیسے بھی ان کو دیے جائیں گے، اور 61 ارب روپے جاری ہونے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، 61 ارب روپے جاری ہونے ہیں 8 اگست سے پہلے، یعنی کہ جو وزیر اعظم کا تقریباً کوئی 80 ارب روپے سے 80 سے 90 ارب روپے کا جو پروگرام ہے، ڈیولپمنٹ پروگرام SDGs کے تحت، اس مد میں یہ پیسہ آنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک بنیاد سمجھی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، خاص کر دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں، بجلی، گیس، سڑکیں، سیوریج، نالیاں، سولنگ وغیرہ، پکی سڑکیں، یہ ان کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ کسی کو نقد پیسہ نہیں دینا، پیسہ ایم این اے کے نام پہ جاری ہوتا ہے، اس کے حلقے کے نام پہ جاری ہوتا ہے، کسی کو 35 کروڑ دے رہے ہیں، کسی کو 50 کروڑ دے رہے ہیں، لیکن اس سے اسکیمیں مانگتے ہیں۔ وہ اسکیمیں مانگ لی گئیں، جو ایم این اے اسکیمیں دیتا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں، آگے ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر، ان کے ذریعے وہ پیسہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے ان کو جا کے پہنچ جائے وہاں پہ، یہ سلسلہ جو ہے ان کے، اور یہ ووٹوں کے لیے عوام بھی تو اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے نا۔ اب جو چیز چل رہی ہے، آ رہی ہے، میدان میں آ گئی، اور وہ وہی چیز ہے جو لوگوں کو نظر آئے۔ لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ ایسے کسی کو ووٹ نہیں دیتے۔ وہ سب سے پہلے بات یہی کرتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ بات وہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم بڑے سکہ بند یا مور بند ہے، جرنلسٹ کا کام ہے انفارمیشن دینا، اور ابھی انفارمیشن روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلکہ گھنٹے بعد بدل رہی ہے، کیونکہ میں جو ابھی بات کرنے لگا ہوں، آپ کہیں گے جی آپ نے تو یہ نام دیا تھا 4 دن پہلے، آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ بھائی جان اس وجہ سے کہ اس دن وہ نام چل رہے تھے، آج یہ نئے نام آ گئے، کیونکہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا، اقتضاد کی کیفیت ہے، تو ہر جماعت نے اپنا جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے، الو سیدھا کرنا ہے، سمجھ لیں۔ تو اس وجہ سے ہر ایک کا بندہ ہے۔
آج یہ دیکھیں، یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے. آج اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، انہوں نے اپنے ہم خیال جو ایم این ایز ہیں، جو ان کے اپنے منرف اراکین ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے. تو 10-11 کے قریب انہوں نے اپنے چیمبر میں بلایا. ان کے ساتھ نگران وزیر اعظم کے کچھ نام شیئر کیے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ نام شیئر کیے ہیں. 3 نام انہوں نے شیئر کیے. انہوں نے کہا جی میں آئندہ 4 دن میں وہ نام وزیر اعظم کو دے دوں گا. اب راجہ صاحب کو یہ 3 نام کہاں سے آئے؟ یہ بڑا ایک $1 ملین کوسچن ہے. راجہ ریاض جیسے بندے کا 3 نام تلاش کر لینا، اور بڑے پائیدار نام ہے. آپ حیران ہوں گے جو انفارمیشن آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ اوپر کنسنسس بھی ہو سکتا ہے. پہلا جو اس میں نام ہے، آپ بھی حیران اور پریشان ہوں گے، وہ ہے موعید یوسف کا. موعید یوسف جو ہیں عمران خان کے دور حکومت میں مشیر تھے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے بڑے قریبی تھے. ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اوپر بھی بڑی ان کی جو ہے وہ معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک ایسا شخص ہوگا. اچھا، پھر اس کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نام بھی انہوں نے ڈسکس کیا. دوسرا رضا باکر کا نام آ گیا. رضا باکر سابق اسٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں رہ چکے ہیں. ہاں جی، ان کا نام بھی اب وہ راجہ ریاض کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، یا یہ نام کون پٹ کر رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ راجہ ریاض صاحب یہی نام دیں گے، لیکن آج انہوں نے ان کو ڈسکس کیا. اپنی جو ہم خیال دوستوں کی ایک بیٹھک ہے، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا. اب زرداری صاحب نے پہلے گیم پلٹی تھی کہ پیر پگاڑا صاحب کا نام دے دیا تھا. وہ یہ ٹمکینیاں چھوڑیں گے، آنے والے دنوں میں اور بھی چھوڑیں گے. ابھی انہوں نے یہ کیا کہ نام دے دیا مخدوم احمد محمود کا، پولیٹیکل بندہ ہونا چاہیے. ڈر اور خوف یہ ہے اگر پولیٹیکل بندہ نہ ہوا، کوئی ٹیکنوکریٹ بندہ ہوا، یا پنڈی یا اسلام آباد کا اپارا کا کوئی بندہ ہوا، تو وہ الیکشن نہیں کروائے گا. اب وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں. اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو معاملات خراب ہوں گے. وہ تو خود اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں. تو الیکشن ابھی تک جو ہے وہ بھی مقتدر ادارے بھی، مقتدر حلقے بھی اس چیز کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں کہ جناب یہ 90 دن کے اندر ہو جائے. تو نہ خاصہ کوئی اور حالات نہ بن جائیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انہوں نے یہ ڈر اور خوف نواز شریف کو بھی ہے، یہ زرداری کو بھی ہے کہ کیوں الیکشن، اگر کوئی بندہ ان کی مرضی کا نہ آیا تو الیکشن نہیں ہوں گے. یہ دونوں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ایک عدم اعتماد کی فضا انہوں نے بنا دی، جبکہ فوج کی جانب سے اور فوجی قیادت کی جانب سے ہمیشہ جمہوری اداروں کے استحکام کی بات کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھی ماشاء اللہ لگانا یا اس دنوں میں آنا وہ ہمارا درد سر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہانیاں جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور ڈر اور خوف ہے. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل بندہ، یعنی کہ ہمارا بندہ ہو جو ہماری بات مانے. زرداری صاحب کہتے ہیں میرا ہو، فضل الرحمان کہتے ہیں میرا ہو، نواز شریف کہتا ہے میرا ہو. ڈار صاحب کا نام ابھی ان ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. ڈار صاحب کا نام ابھی ان ہے، وہ منظر عام سے ہٹا نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے چورن لوگ بیچیں گے ہم آپ کے ساتھ بیچ دیں گے. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.